بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم لوگ نصاب تعلیم کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ سعودی عرب کے اندر کیسے علماء تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کیسے یہاں پر ایک آدمی عالم دین بنتا ہے اور کیا پڑھ کر کے بنتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جو مدارس پائے جاتے ہیں ان کے نصاب تعلیم کے بارے میں ہمیشہ گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ ان کے نصاب تعلیم میں چینجز کرنے چاہیے، عصری تعلیم بھی اس کے اندر داخل کرنا چاہیے، جبکہ مدارس والے ہمیشہ یہ بولتے ہیں کہ ہم نے مدارس جو کھولے ہیں علماء دین پیدا کرنے کے لیے، نہ کہ انجینئر اور ڈاکٹر پیدا کرنے کے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں کیا اسی طرح تعلیم ہوتی ہے مدارس کے اندر جو ہمارے یہاں تعلیم ہو رہی ہے یا کچھ ڈفرینٹ ہے یہاں۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیے، آپ پہلے اپنے مدارس کے نصاب تعلیم کی بنیاد پر جو سرٹیفکیٹ ہمیں ملتا ہے اس کا کیا ویلیو ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ ہمارے یہاں آپ دارالعلوم دیوبند سے یا دارالعلوم ندوۃ العلماء سے یا جامعہ سلفیہ سے یا مظاہر العلوم سے اگر فارغ ہوتے ہیں تو فارغ ہونے کے بعد آپ کا ایڈمیشن یونیورسٹیز میں گریجویشن کے اندر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی سرکار آپ کی عالمیت کو وہ انٹرمیڈیٹ مانتی ہے۔ تو جب وہاں کی سرکار ہمارے مدارس کے عالمیت کو یا بعض مدارس کی فضیلت کو انٹرمیڈیٹ مانتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علماء کرام جب مدارس سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمارا تعلیمی معیار جو ہوتا ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہی تک ہوتا ہے، چونکہ انٹرمیڈیٹ کے بعد سرکاری اسکولوں میں اپنے یہاں سرکاری سسٹم کے حساب سے گریجویشن ہوتا ہے اور اس کے بعد میں ایم اے ہوتا ہے، ایم فل ہوتا ہے، پی ایچ ڈی ہوتا ہے، اس کے بعد میں کوئی پروفیسر بنتا ہے۔ لیکن ہم علماء کرام مدارس سے فارغ ہونے کے بعد انٹرمیڈیٹ کے لیول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم نکل جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علماء دین فارغ التحصیل ہو گئے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم نے جو تعلیم حاصل کی عالمیت تک اس کو سرکار انٹرمیڈیٹ تک مانتی ہے اور تقریباً وہی سچویشن سعودی عرب کے اندر بھی ہے۔ میں نے اگزامپل کے طور پر دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نصاب تعلیم اور وہاں کے تعلیمی درجات کو لیا ہے، چنانچہ آپ غور کیجئے تعلیمی درجات کی تفصیل، یعنی ابتدائی اور پرائمری 5 سال، ثانوی 6 سال اور عالمیت 4 سال اور فضیلت 2 سال کا کورس ہوتا ہے، اور یہ سارے کے سارے درجات پاس کر کے آپ 17 سے 18 سال کی عمر میں فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا نصاب ہے۔ آپ غور کیجئے یونیورسٹیز یا سرکاری کہتے ہیں نصاب تعلیم پر، سرکاری نصاب تعلیم میں پرائمری، پھر اس کے بعد میں سیکنڈری، پھر ہائر سیکنڈری۔ سرکاری اسکولوں میں ہائر سیکنڈری 16-17 سال کی عمر میں بچے کرتے ہیں، اس کے بعد میں وہ گریجویشن میں جاتے ہیں۔ تو 16-17 سال یا 18 سال کی عمر میں ہم عالمیت کرتے ہیں اور سرکاری ادارے ہمارے عالمیت کو انٹرمیڈیٹ کے لیول کو مانتے ہیں، لہٰذا ہم لوگ گویا کہ انٹرمیڈیٹ تک تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب آئیے سعودی عرب کے نصاب تعلیم پر غور کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں 3 مرحلہ ہے گریجویشن سے پہلے کا، ایک ابتدائی، دوسرا متوسط، تیسرا ثانوی۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سعودی عرب میں ہمارے ہاں کی طرح اسکول الگ یا مدرسہ الگ نہیں ہے، بلکہ دونوں کی تعلیم ایک ہی جگہ ہوتی ہے۔ مدرسہ ہمارے یہاں جو کہتے ہیں وہ دینی مدرسہ مراد ہوتا ہے، اور یہاں پر مدرسہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسکول مراد ہوتا ہے۔ اسکول کو عربی میں مدرسہ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے علماء کرام اسی مدرسے میں پڑھتے ہیں، اسی اسکول میں پڑھتے ہیں جس میں سائنس کے طلباء پڑھتے ہیں۔ چنانچہ غور کیجئے یہاں پر 3 مراحل ہیں، مرحلۃ التعلیم الابتدائی، المتوسط، الثانوی۔ ابتدائی مراحل میں سعودی علماء کیا پڑھتے ہیں اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابتدائی مراحل میں سعودی علماء پڑھتے ہیں قرآن کریم، توحید، فقہ، حدیث، عربی زبان، سوشل سائنس، ریاضیات، میتھ، سائنس، انگریزی زبان، اسی طرح پروفیشنل کورسز، اور اس کے بعد میں ایکسرسائز یعنی کہ فزیکل۔ اسی طرح یہاں کے علماء متوسط درجے میں کیا پڑھتے ہیں وہ دیکھیے، تعلیم المتوسط الاعدادی۔ یہاں پر 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، تعلیم المتوسط العام و تدریب المہنی، یعنی کہ پرائمری پڑھنے کے بعد میں طلباء کو جب وہ مڈل کلاس میں جاتے ہیں تو ان کو 2 شعبہ ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنی تعلیم جاری رکھیے، اور اگر آپ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے ہیں
تو آپ کوئی پروفیشنل کورسز سیکھ لیجئے۔ ہم یہاں پر تعلیم کی بات کر رہے ہیں، چنانچہ ہمارے سعودی علماء جو کتابیں پڑھتے ہیں، جو سبجیکٹ پڑھتے ہیں، اس کو غور کیجئے۔ متوسط مرحلے میں قرآن کریم، تفسیر، حدیث، فقہ، توحید، ریاضیات یعنی میتھ، العلوم، سائنس، اللغة الانگلیزی انگریزی، عربی زبان، الدراسات الاجتماعیہ والوطنیہ، الحاسب العالی، کمپیوٹر، التربیہ الفنیہ و تربیہ البدنیہ۔ غور کریں کہ یہاں کے علماء متوسط مرحلے میں قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ میتھ بھی پڑھتے ہیں، سائنس بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے سعودی میں تعلیم الثانوی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اپنے ہاں وہی انٹرمیڈیٹ ہو گیا، یا اپنے مدارس میں اس کو عالمیت کا کورس کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ 3 سال کا ہوتا ہے۔ انٹرمیڈیٹ یعنی عالمیت یعنی سعودی کا ثانویہ، یہاں پر اس کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ میٹرکولیشن کرنے کے بعد میں جب آپ انٹرمیڈیٹ میں ایڈمیشن لیتے ہیں اپنے یہاں سرکاری اسکولوں میں، تو وہاں پر آپ یا تو سائنس لے لیں یا آرٹ لے لیں۔ اسی طرح سعودی میں اگر آپ علوم شرعیہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ادبی لے لیں، اور اگر سائنس پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ علمی لے لیں۔ سیم اپنے یہاں کا جو نصاب ہے وہی نصاب سعودی میں نافذ ہے۔ اگر آپ عالم دین بننا چاہتے ہیں سعودی کے اندر تو آپ کو ادبی لینا پڑے گا، علوم شرعیہ لینا پڑے گا۔ کب لینا ہوگا؟ وہ ثانویہ کے اندر۔ لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ ثانویہ میں جب آپ علوم شرعیہ لیتے ہیں تو اس میں کون کون سا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اس کو دیکھیے۔ چنانچہ یہاں کے علماء عالمیت میں یہ کتابیں پڑھتے ہیں، یہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں قرآن کریم، تفسیر القرآن الکریم، توحید، الفقہ، الحدیث والثقافہ الاسلامیہ، المطالعہ، الادب العربی، الانشاء، النحو والصرف، البلاغہ والنقد، المکتبہ والبحث۔ یہ وہ سارے سبجیکٹ ہیں جو سبجیکٹ ہم لوگ عالمیت میں پڑھتے ہیں، چاہے دیوبند ہو یا مظاہر العلوم ہو یا ندوہ ہو یا سلفیہ ہو، ہمارے ہیں یہ سارے سبجیکٹ عالمیت میں پڑھائے جاتے ہیں۔ وہی سارے سبجیکٹ سعودی کے اندر بھی علماء دین کو پڑھایا جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی پڑھایا جاتا ہے، وہ غور کرنے کی بات ہے۔ عالمیت تک جغرافیہ، تاریخ، علم الاجتماع، سوشل سائنس، اللغة الانگلیزیہ انگریزی زبان، علوم الحاسب العالی یعنی کمپیوٹر سائنس۔ غور کیجیے، ان کو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، سوشل سائنس جس کے اندر پولیٹیکل سائنس آ گیا یا سوشل سائنس آ گیا، سائیکلوجی آ گیا، یہ سب پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ انگریزی زبان پڑھائی جاتی ہے، پھر کمپیوٹر سائنس پڑھایا جاتا ہے۔ کن کو پڑھایا جاتا ہے؟ علماء دین کو پڑھایا جاتا ہے عالمیت تک، جس کو ہم لوگ عالمیت کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ ثانویہ میں پاس کر جائیں تب ان کو اجازت ملتی ہے کہ اب آئیے آپ جامعہ ام القریٰ میں ایڈمیشن لے لیجئے، جامعہ ملک سعود میں لے لیجئے، یا جامعہ مدینہ منورہ میں لے لیجئے۔ اب آئیے آپ مولانا بن جائیں، عالم دین بن جائیں۔ اس کے بعد یہ لوگ گریجویشن کرتے ہیں 4 سال، پھر کہتے ہیں ایم اے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ایم فل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کرتے ہیں، جس طرح اپنے یہاں ہوتا ہے۔ تو یہاں کے علماء دین جو پیدا ہوتے ہیں وہ ثانویہ تک یعنی عالمیہ تک یہ سارے سبجیکٹ بھی پڑھتے ہیں جو میں نے گنایا۔ اس کے بعد وہ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، مگر اس کے برخلاف اپنے یہاں کے مدارس کو اگر آپ دیکھیے تو ان کے یہاں عالمیت تک یہ سارے سبجیکٹ نہیں پڑھائے جاتے۔ ان کے یہاں اسپیشلائزیشن عالمیت کے 4 سال میں شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہو سکتا ہے سعودی کے علماء دین بہت زیادہ قابل نہ ہو جس طرح ہمارے یہاں کے علماء دین قابل ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراض غلط ہے کہ سعودی کے علماء قابل نہیں ہوتے۔ دوسرا ذہن میں آپ کی یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ سعودی عرب میں چونکہ مسلم کنٹری ہے اس لیے وہ لوگ ویسا سبجیکٹ رکھے ہوئے ہیں، ہم لوگ ویسا سبجیکٹ نہیں رکھیں گے، ہم لوگ صرف علماء دین پیدا کریں گے، ہم لوگ سائنٹسٹ نہیں پیدا کریں گے۔ تو آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ یہاں بھی علماء دین پیدا ہو رہے ہیں، سائنٹسٹ نہیں پیدا ہو رہے ہیں۔ جن کو سائنٹسٹ بننا پڑتا ہے وہ عالمیت کے وقت وہ اپنا سائنس چوز کر لیتے ہیں اور علوم شرعیہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سائنٹسٹ بن جاتے ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کا نصاب تعلیم کافی معتدل ہے، اور اس کے بعد جو اسپیشلائزیشن حدیث، تفسیر، فقہ وغیرہ میں کرایا جاتا ہے اور علماء دین نکلتے ہیں، اگر یہی نصاب تعلیم نقل کی جائے اپنے مدارس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مفید ہوگا۔ اور اس کا کیا فائدہ ہوگا وہ میں آپ کو بتلا دوں۔ مثلاً اگر آپ تاریخ پڑھاتے ہیں، سوشل سائنس جس میں پولیٹیکل سائنس، سائیکلوجی وغیرہ آتی ہے وہ پڑھاتے ہیں، اسی طرح کمپیوٹر سائنس پڑھاتے ہیں، انگریزی پڑھاتے ہیں عالمیت تک، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بچے جامعہ ملیہ میں یا علی گڑھ یونیورسٹی میں یا ہندوستان کی کسی بھی سرکاری یونیورسٹی میں اگر وہ جانا چاہیں تو وہ آسانی کے ساتھ پولیٹیکل سائنس لے سکتے ہیں، ہسٹری لے سکتے ہیں، اسی طرح وہ انگریزی زبان لے سکتے ہیں، اسی طرح وہ سائیکلوجی لے سکتے ہیں، اسی طرح وہ IAS بن سکتے ہیں، اسی طرح وہ بہت سارے شعبوں میں جا سکتے ہیں جن شعبوں میں جانے کے لیے ان کو بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم صرف علماء دین پیدا کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے، چونکہ سعودی والے بھی علماء دین پیدا کر رہے ہیں، لیکن ان کا نصاب ہمارے نصاب سے مختلف، زیادہ پاورفل اور زیادہ طاقتور ہے، جو مفید ہے۔ امید ہے کہ سعودی عرب کے نصاب تعلیم کی معلومات آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔